نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. مسلمان لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، مسلمان ہوئے. اب مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 33 مرد مسلمان ہوئے اور 6 عورتیں مسلمان ہوئیں، اور ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی، یعنی 39 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے. انہیں جب پتا چلا کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر چلتے ہیں، اور اس ارادے سے چلے، اس نیت کے ساتھ چلے کہ آج میں بانی اسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کا جو ہے وہ کام تمام کر دوں گا، انہیں شہید کر دوں گا، ان کا خاتمہ کر دوں گا. نہ وہ ہوں گے، نہ اسلام آگے بڑھتا جائے گا، نہ اسلام پھیلے گا. یہ نیت، اس ارادے کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑتے ہیں اور تلوار لے کر جا رہے ہیں. بڑے غصے میں، بڑے جلال میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا عمر خیر ہے، بڑے غصے میں، بڑے جلال میں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا مقصد، ارادہ بتایا کہ میں بانی اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اب جس سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بانی اسلام کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جا کر خبر لو، عمر تمہاری بہن بھی اس بانی اسلام کے دین میں آ چکے ہیں. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی اور ان کے جو بہنوئی تھے، یہ دونوں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. اب جس وقت گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، باہر آواز آئی دروازہ کھولو. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی سمجھ گئے کہ حضرت عمر آئے ہیں. اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پڑھا رہے تھے، یہ ایک جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے کی آواز باہر آئی. جب دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ تو آپ کے جو بہنوئی تھے انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی پر تشدد کرنے لگے، انہیں جو ہے وہ مارنے لگے. اب آپ کی جو بہن تھی وہ جب چھڑانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن کو بھی زوردار دھکا دیا. وہ ایک جگہ لگی، ان کے بھی جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب بہن پر بھی تشدد کیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن نے کہا کہ اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بھی بیٹی ہوں. اگر تیرے اندر جتنا دم ہے تو مارتا چلا جا، میرے جسم کا ایک کے خون کا قطرہ تو نکال سکتا ہے، لیکن اب دل سے اسلام یا محبت رسول کو نہیں نکال سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا تشدد کیا، اتنا مارا، اور اس کے باوجود آگے سے جواب کیا آتا ہے، آگے سے ریاکشن یہ آتا ہے، اے عمر تو نے جتنا مارنا ہے مار لے، ہماری جان لینی ہے تو لے لے، لیکن اب اس دل سے اسلام یا محبت رسول نہیں نکل سکتی. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اسلام کی محبت، بانی اسلام کی محبت جب اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے دل میں دیکھی تو کہنے لگے کہ وہ قرآن، وہ کتاب مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھے تھے. تو بہن نے کہا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جسے کوئی ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسے پکڑنے کے لیے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بار بار اصرار کرتے رہے کہ مجھے بھی قرآن دکھاؤ، کتاب دکھاؤ، لیکن آپ کی بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی عمر، تم مشرک ہے اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور اس کتاب اللہ کو، اس قرآن کو بغیر طہارت کے کوئی چھو نہیں سکتا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے، آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آتے ہیں، اور جب انہوں نے قرآن پڑھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے قرآن کی تلاوت کو سنا اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات جب آپ نے سنی، اور ان آیات کو سننے کے بعد وہ قرآن کا عظیم معجزہ تھا کہ جب قرآن کی تلاوت سنتے رہے حضرت عمر فاروق اعظم کا دل نرم پڑ گیا، اور قرآن کی تلاوت سنتے سنتے آخر میں کہنے لگے کہ مجھے بھی بتاؤ کہ بانی اسلام کہاں ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ مبارک ہو عمر، نبی پاک علیہ السلام نے بھی کل دعا فرمائی تھی، رب نے آج دعا قبول فرما دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پہلے دعا فرمائی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، یہ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، یہ ابو جہل عمر فاروق اعظم کا ماموں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے، تجھے پسند ہے، تجھے محبوب ہے، مولا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پہلے دعا کی نا، تو حضرت خباب کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اور یا اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے مدد فرما۔ تو لگتا ہے عمر وہ دعا جو نبی پاک علیہ السلام نے مانگی تھی تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ حضرت خباب کے ساتھ یہ دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت دار ارقم جو تھے، حضرت ارقم کا جو گھر تھا وہاں نبی پاک علیہ السلام موجود تھے، اور باہر پہرا دینے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت طلحہ وغیرہ موجود تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب راستے میں جا رہے ہیں اور اس دار ارقم کے جب قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ آج عمر اکیلے آ رہے ہیں، اگر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آج برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج عمر کو قتل کرنا بڑا آسان ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور اندر نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پر وحی آتی ہے اور آپ کو بشارت دی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کی تلوار کو پکڑا، اور پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کب تک بھٹکتے رہو گے، کب تک اسی طرح رہو گے، کیوں نہیں اسلام کی طرف آ جاتے، کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اب جس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کی مسلمانوں کو اتنی خوشی تھی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس وقت ایک زوردار نعرہ تکبیر لگایا گیا، اور اس نعرے کی آواز پورے مکے والوں نے سنی تھی، اور ان صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے پر جو نعرہ لگایا تھا وہ لگایا تھا نعرہ تکبیر۔ ایسی آواز ہو کہ باہر تک آواز آئے، پتہ چلے عمر فاروق اعظم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ کرام نے جو نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، تو یہ نعرہ صحابہ نے لگایا، اور ایسا زوردار نعرہ تھا کہ مکے کے رہنے والوں نے اس نعرے کو سنا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر ہم یہ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں، نماز تنہائی میں کیوں پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟
ہمیں تو علل اعلان اپنے دین کا جو ہے وہ میسج سب کو دینا چاہیے، ہمیں سب کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب مسلمان جن کی تعداد پہلے 39 تھی اب 40 ہو گئے، پہلے 39 تھے اب 40 ہو گئے۔ اب 40 مسلمان یہ جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف کے آگے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم، یہ تلوار ہاتھ میں لیے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے پاس آ کر انہوں نے علل اعلان پہلی مرتبہ جب سے 6 سال ہو گئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے اعلان فرمانے کو، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال تھی اور اسلام پھیلاتے ہوئے 6 سال گزر گئے، ان 6 سالوں میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے سب کے سامنے نماز پڑھی، اور کسی کافر کی جرأت نہیں تھی مسلمان کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ جب عمر فاروق اعظم کا یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ بہادری نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے عمر کو لقب عطا فرمایا کہ عمر آج سے تم فاروق ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فاروق لقب عطا فرمایا، اور فاروق کا مطلب فرق کرنے والا۔ آج عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا کہ جو حق ہے وہ غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔